پیش کر دیتا ہوں یہاں پر. ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے میری مائیں بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے پھر بھی امکان ہے، ممکن ہے کہ کوئی ایسا ہو جس کے ہاں اولاد نہ ہو. تو ابھی اسی مجلس میں دعا کریں، کیونکہ ایک شاگرد تھا وہ رو رہا تھا. اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ابھی میرے گھر سے فون آیا اور مجھے اطلاع دی گئی کہ تمہارا جو بچہ پیدا ہونے والا تھا پیدا ہو کے مر گیا. تو دوستوں نے اسے آسرا دیا، تسلیت دی، بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے دی. کا بات یہ نہیں ہے، یہ ایک بار نہیں ہوا، ہمیشہ مجھے اولاد ہوتی ہے، پیدا ہو کے مر جاتی ہے. یہ دکھ بڑا ہے. ایک وہ ہے کہ جسے اولاد نہیں ہے، بالکل. ایک ہے کہ آثار بھی ہو، ماں 9 مہینے بھی پالے اور پیدا ہوئے اور اگلی ہی سانس میں دنیا سے چلا جائے، بڑے دکھ کی بات ہے. دوستوں نے کہا چلو ایسا کرو، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے بزرگ عالم دین ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، دعا کریں. آئے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ عالم دین عارف باللہ. سب توجہ سے سنیں، اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو مسائل ہو گئے. قبلہ یہ لائے ہیں ہم اپنے دوست کو، ان کے ہاں اولاد بچتی نہیں ہے، پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے. وہ عالم کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، اس کے بعد کہنے لگے ایسا کرو، اب یہ نیت کرو، ارادہ کرو کہ اب اگر تمہیں بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام مسلم رکھو گے. میری مائیں بہنیں بھی سنیں، میرے مومن بھائی بھی یہاں پر سنیں، جو بھی بے اولاد ہے اس کے لیے نسخہ ہے، اس کا نام مسلم رکھو. یہ ارادہ کرو. اٹھ کے چلا گیا، نیت کر لی، اللہ نے اولاد دی، نام مسلم رکھا. بچہ بڑا ہو گیا، صحت مند تھا، جس طرح عام بچے پیدا ہوتے مرتے تھے نہیں، اس طرح اللہ نے زندگی دی، صحت و سلامت دی. بہت خوش ہوا. ایک دن سوچا کہ یہ اللہ نے کرم کیا، لیکن راستہ اس بزرگ نے بتایا تھا، تو چلا ان کے پاس، مبارکباد دی. کہنے لگا کہ آقا میں سوچتا رہا کہ آپ نے یہ حل کیوں نکالا، آپ کے ذہن میں یہ حل کیوں آیا؟ تو اب وہ بزرگ رونے لگے، گریہ کرنے لگے اور رو کر کہنے لگے اے جوان، بات فقط اتنی ہے کہ مسلم کی کوئی اولاد بچ نہیں پائی ہے. 4 بیٹوں کا تذکرہ ہے، 2 کوفے میں مارے گئے، 2 کربلا میں مارے گئے، بچی نہیں اولاد. اب جو بھی بے اولاد ہے، اگر صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے تو اس صاحب اولاد کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھے جس کی اولاد نہ بچ پائی ہے. 2 کربلا میں گئے تو وہ 2 کوفے کے اندر گئے جن کے مصائب آج آپ کی خدمت میں مختصر عرض کرتا ہوں. آپ رو چکے، مجلس ہو چکی ہے، بس روایت کہتی ہے کہ یہ 2 بچے حضرت مسلم کی طرح کوفے کی گلیوں میں در بدر گھوم رہے ہیں. آپ کو یاد ہے نا، وہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا اور 10 ذی الحجہ عید کا دن ہوتا ہے. لوگ عید منانے میں مصروف تھے اور یہ بچے اپنی جان بچانے میں مصروف تھے. کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی اس گلی تو کبھی اس گلی. ایک مومنہ کہتی ہے کہ میں گئی پانی بھرنے کے لیے نہر پر، اجرکم اللہ. اب جو میں نے دیکھا تو پانی میں مجھے اس جھکے ہوئے درخت کا عکس نظر آیا اور میں نے دیکھا کہ اس درخت پر 2 پھول سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. 2 بچے ہیں، پھول سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں متوجہ ہوئی، میں نے کہا بچوں کیوں بیٹھے ہو درخت پر؟ کہا سپاہی ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے بابا کو قتل کر دیا گیا، ہمارے بابا کو مار دیا گیا. کہا کس کے بچے ہو؟ کہا مسلم ابن عقیل کے بیٹے. ہمیں بابا ہمیں اپنے ساتھ لایا تھا، بابا قتل ہو گیا، ہم در بدر ہو گئے، ہمیں کسی طریقے سے مدینے واپس پہنچا دیجئے. مومنہ کہنے لگی تم میرے مہمان بنو، میں کوشش کرتی ہوں. لایا گیا بچوں کو، ایک حجرے کے اندر چھپا دیا. اس کا ایک قریبی رشتہ دار ملعون تھا اور عبید اللہ ابن زیاد نے بچوں کے سروں پر انعام رکھا ہوا. وہ ملعون آتا ہے
उसके कानों में एक आहट महसूस होती है। अजरुकुम अल्लाह, शहजादी को पुरसा देंगे बच्चों का। बच्चों की आहट सुनी तो अंदर हुजरे के अंदर गए। बच्चे जो देखे तो इनाम की लालच थी। कहने लगा ये कहां से आए? उस मोमिना ने कहा हरगिज़ मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी इन बच्चों को, ये बच्चों मेरे अमानत है, मुझे मदीने पहुंचाना है। उसने खातून को धक्का दिया, एक सख्त रस्सी ले आया, एक लकड़ी के साथ दोनों बच्चों को सख्ती से बांध दिया। बच्चे चिल्ला रहे थे, सख्ती से बड़ी रस्सी बंधी हुई थी। आइए हम सब मिलकर मुस्लिम के शहजादों से ये कह दें, ए शहजादों, ये रस्सी वाली तकलीफ में अकेले तुम नहीं हो, सकीना भी रस्सी में बांधी जाएगी, सकीना भी रस्सी में बांधी जाएगी। इस मुसीबत में तुम अकेले नहीं हो, सकीना को भी ये देखनी है। और तुम तो आज की रात रस्सी में हो, सकीना करबला से कूफा, कूफा से शाम। सारी रात के बच्चे सख्ती से बंधे रखे रस्सी से। सुबह हुई, इस मालूम ने बच्चों को आजाद किया और नहर के किनारे गया। छोटे बच्चे थे, हाथों को जोड़ा, कहने लगा तू हमें क्यों कत्ल करना चाहता है? अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपके गिरिए को कबूल करे शहजादी, आपके आंसुओं को अपने रुमाल में जगह इनायत फरमाए। हमें क्यों कत्ल करना चाहता है? तो उसने कहा, मक़तूल कातिल ने कहा, उस जालिम ने कहा कि मैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से इनाम चाहता हूँ। बच्चों ने कहा हमें मदीने पहुंचा दे, हम तुझे इनाम दिला देंगे, जितना चाहता है हम तुझे इनाम दिला देंगे। मालूम कहता है हरगिज़ नहीं। इसने अब तलवार को जो खींचा तो छोटे बच्चे ने कहा एक और आखिरी वसीयत है। अरे तुम्हारी क्या वसीयत है? कहने लगे हमें 2 रकात नमाज पढ़ने दे, 2 रकात नमाज अदा करने दे। दोनों बच्चों ने नमाज पढ़ी, अल्लाह का सजदा किया। ये इंसानियत है बस अजीजों। रिवायत कहती है नमाज खत्म हुई, दोनों बच्चों ने छोटे छोटे हाथ दुआ के लिए उठाए और कहा अल्लाहुम्मा हुकुम बैनना व बैनहुम बिल हक, ऐ परवरदिगार हमारे दरमियान और इस जालिम के दरमियान हक से फैसला करना, ये हम पर जुल्म कर रहा है। तलवार करीब आई, छोटा आगे बढ़ा, कहने लगा पहले मुझे मार दे, मैं भाई को कत्ल होता नहीं देख सकता। बड़ा आगे बढ़ा, कहने लगा नहीं नहीं, पहले मुझे मार दे। तलवार चली, सर कलम हो गए, लाशें नहर में फेंक दिए गए। अजीज़ अजरुकुम अल्लाह, रिवायत ये कहती है लाशों को पानी ने कबूल न किया, लाशें पानी पर चल रहे थे। और रिवायत कहती है कि जब 11 मुहर्रम को ये लुटा हुआ काफिला करबला से चला था तो 2 बच्चे तो करबला में